الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کائنات کے مالک اور خالق کہ آپ نے ہمیں ایک دن اور دے دیا زندگی میں کہ ہم سیرہ سے فیض حاصل کریں اور احد کے میدان میں پھر اتریں، وہاں پہ جہاں پہ نور ہی نور ہے، شہادت کا، جذبے کا، محبت کا، عشق رسول کا، صلی وسلم یا اللہ علی محمد صلی اللہ کا۔ تو اللہ کریم ہمیں وہ نور انشاءاللہ عطا فرمائیں اور ہماری نسلوں میں بھی انشاءاللہ العزیز منتقل فرمائیں۔ تو کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو، باقی ماندہ فوج کو اور مجاہدین کو لے کر آپ احد کی گھاٹی کی طرف گئے، اور حضرت اللہ نے یہ سعادت حاصل کی کہ آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور گھاٹی پہ لے گئے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر اپنی قیام گاہ میں یعنی پہنچے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ معراج سے اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لائے۔ کہا جاتا ہے کہ جو معراج ہے نا، یہ پتھر کا بنا ہوا ایک گھڑا ہوتا ہے جس میں زیادہ سا پانی آ سکتا ہے، اور یہ احد میں ایک چشمے کا نام بھی بعض ہسٹورین نے لکھا ہے کہ یہ معراج گھڑا نہیں تھا بلکہ ایک چشمے کا نام ہے وہاں پہ۔ تو بہرحال چاہے یہ پتھر کا گھڑا تھا، بڑا سا ایک جیسے ٹب ہو جس میں سے آپ نے اپنی ڈھال میں پانی بھر کے لائے، یا پھر چشمے سے لائے، بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرے ناگوار بو محسوس کی، اس لیے اسے پیا تو نہیں، اس سے اپنے چہرے کا خون دھو لیا، سر پر بھی پانی ڈالا تاکہ سارے زخموں پہ سے خون جو ہے وہ بہہ جائے، اور اس حالت میں ساتھ ساتھ آپ پانی ڈال رہے تھے اور فرما رہے تھے اس شخص پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اس کے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا ہے۔ حضرت سہیل فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زخم اس دن کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا، علاج کس چیز سے کیا گیا۔ آپ کی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، یعنی یہ ساری خواتین جب جنگ کے حالات دیکھے اور کچھ زخمی جو ہیں واپس مدینہ پہنچے تو یہ ساری خواتین بھاگی آئی ہیں، تو ان میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا بھی تھیں۔ تو آپ کی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کا زخم دھو رہی تھیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ ڈھال سے پانی اوپر ڈال رہے تھے، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ خون نہیں رک رہا، پانی ڈالتی جا رہی ہیں چہرے سے اور زخم سے خون نکلتا جا رہا ہے، تو وہ انہوں نے فوراً چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا، اور بعض روایات میں کہ اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور اس کو جلایا اور اسے خون پہ چپکا دیا، جس سے خون رک گیا۔ اور یہ جو ہے یہ اینٹی سیپٹک بھی ہوتا ہے نا، پرانے زمانے میں زخموں کا علاج اسی سے کیا جاتا تھا کہ کپڑے کو جلایا جاتا تھا اور جہاں زخم ہوتا تھا وہاں پہ فوری طور پہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیریں اور خوش ذائقہ پانی لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، دعائے خیر دی۔ زخم کے اثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت زور کی نماز بیٹھے بیٹھے پڑھی، صحابہ اکرام نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز ادا کی۔ یعنی اس حالت میں بھی کہ 70 شہداء جن میں سگے چچا یعنی خاندان کے لوگ ہیں وہ سامنے گھاٹی میں پڑے ہوئے ہیں، دشمن ابھی میدان چھوڑ کے نہیں نکلا، کچھ زخمی کرا رہے ہیں، آپ زخموں سے چور ہے لیکن پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہم کہتے ہیں ہم بڑے مصروف ہیں، ہماری بڑی مجبوریاں ہیں، کیا کریں، ہماری جاب ہے، اس سے مشکل ٹائم کیا ہوگا، لیکن آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے زخموں سے، لیکن آپ نے بیٹھے بیٹھے جماعت کرائی اور صحابہ نے آپ کے پیچھے بیٹھ کے نماز ادا کی۔ کیا نماز ہوگی اور کیا اس وقت پھر دعا ہوگی اور کیا اللہ کی رحمتیں عرش سے آئی ہوں گی، آپ کا کیا خیال ہے؟ گرم نرم کمروں اور رنگ برنگے جائے نمازوں کے اوپر خوشبوؤں میں مہکتے کمروں میں جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ٹھنڈے میٹھے ساتھ مشروب کی چسکیاں لے رہے ہیں، تو کیا یہ اور وہ نماز ایک ہوگی جو احد کی گھاٹی میں دی گئی؟ مجاہدہ، جتنا مجاہدہ ہوگا نا اتنا ہی مشاہدہ ہوگا، جتنی مشقت سے عمل کیا جائے گا۔ تو نماز چھوڑنے کا تو یہاں سوال نہیں ہے، قضا کا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نہیں قضا کر لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، ابھی تو جاب پہ ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ ہماری جاب ہمارے لیے بڑی ہے، نماز بڑی نہیں ہے، رب کا حکم بڑا نہیں ہے، نبی کی سنت بڑی نہیں ہے، اس کا دیا گیا فرض جس کو قرآن میں 700 بار دہرایا گیا ہے، آقیم الصلاۃ آقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو، اس میں فلاح ہے، اس میں جنت ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بڑے مصروف لوگ ہیں۔ یہ مصروفیت تو جب آخری ڈوری سانس کی ٹوٹے گی نا، پھر پتہ چلے گی کہ کیا ہم نے زندگیوں میں فیصلے کیے، اور پھر پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں، توبہ کے دروازے نزع فضا میں بند ہو جاتے ہیں۔ جب جنت دوزخ آنکھوں کے سامنے دیکھ لی تو اس وقت توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو پلیز اپنی قضا نمازوں کا آپ حساب رکھیں، اور ہر نماز کے ساتھ یا دن میں کسی بھی ایک وقت، اس دور میں تو کتنا آسان ہے کہ گھروں میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی قضا نمازیں پلیز اپنی زندگی کا حساب لگائیں جب سے نمازیں فرض ہوئی ہیں، اور اپنے پاس نوٹ کریں اور اپنی قضا نمازیں پڑھیں۔ یہ سیرہ صرف سر دھلنے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے، لمحے لمحے میں ہمارے لیے یہاں سبق ہے کہ کیا منظر تھا، اور کیا وہ خون، اور کیا تھا خوف، زخم، آہیں کرائیں، پیاروں کی لاشیں، زخم، بیٹیاں، بیویاں، ام ایمن کا ستر کھل گیا۔ یعنی ان حالات میں میدان میں جو ذہنی کوفت، اذیت تھی، اور پھر بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، اور مقابل کوئی غیر نہیں تھے، اپنے چاچے مامے تھے۔ یہ اور اپنوں کا تو پھول بھی پتھر کی طرح لگتا ہے کہ سامنے اپنے چچا جو ہیں وہ تیر لے کے سینے میں اتار رہے ہوں اور جان کے در پہ ہوئے ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو انشاءاللہ نماز قائم کرنے والا بنائے، اور پوری امت کے جنوں انس کو انشاءاللہ۔ اب مشرکین نے واپسی کی تیاری کر لی۔ ابو سفیان احد پہ یعنی سامنے آئے اور اونچی آواز میں کیا کہا، کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے پتا تھا گھاٹی میں کچھ لوگ چھپے ہیں نا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نہیں۔ وہ میک شور کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی ہم نے آپ کو نعوذ باللہ ختم کر دیا گیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق؟ صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ خاموش رہیں۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ لوگوں نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان نے ان تین کے سوا کسی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا تھا اسلام کا قیام ان تینوں کے ذریعے ہی طاقت پکڑ رہا ہے، یہی مین راز ہیں۔ بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا، چلو ان تینوں سے تو نجات ہوئی نا، فرصت ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عمر تو ظاہر ہے ماشاءاللہ سے جذباتی جلالی بادشاہ ہیں، تو انہوں نے بے قابو ہو گئے اور بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا وہ سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسلح ہوا ہے، یعنی کاٹے پیٹے گئے ہیں، تیش دلا رہا ہے نا، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا نہ ہی میں نے اس کا برا منایا۔ اور پھر نعرہ لگایا، اہل و حبل، حبل کہ حبل کی بلندی، حبل بلند ہو۔ ان کا بت تھا نا جو کعبہ میں سب سے بڑا تھا، حبل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جواب میں کیوں نہیں کہتے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہ اعلیٰ، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ اور برتر ہیں۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے، یعنی ہمارا بت ہے عزا جو ہمیں مدد کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے پوچھا، کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، کتنا اچھا کارنامہ رہا آج کے دن، جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے، اور لڑائی ڈول ہے۔ ڈول پتہ ہے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جیسے وہ ڈول کھینچتے ہیں نا کنویں میں سے کہ ایک کے بعد دوسرا اوپر آتا ہے، تو اس نے کہا کہ پہلے تم غالب آئے تھے، اب ہم غالب آئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آج کی لڑائی ڈول ہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا، برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، عمر میرے قریب آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے، یعنی اس نے کہا کہ سامنے باہر گھاٹی سے نکل کے نا میرے سامنے، وہ نیچے تھا آپ اوپر تھے، انہوں نے کہا میرے قریب آؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، دیکھو جا کر کیا کہتا ہے۔ وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا، عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں
کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ یعنی میک شور کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن کما سے زیادہ سچے اور راست باز ہو، یعنی اسے یقین آ گیا کہ آپ حیات ہیں، کیونکہ حضرت عمر کے جھوٹے ہونے پہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، دشمن بھی مان رہا ہے کہ آپ راست باز ہیں۔ ابو سفیان اور اس کے جو ساتھی ہیں قریشی وہ واپس ہونے لگے تو ابو سفیان نے کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے، یعنی چیلنج کر کے جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی کہ اگلے سال پھر ملیں گے، کیونکہ یہ فیصلہ کن جنگ نہیں ہے نا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان کے پیچھے روانہ کیا۔ جب وہ نکلے ہیں نا میدان سے، آپ نے فرمایا دیکھو اگر تو گھوڑے ان کے پہلوں پہ ہیں اور اونٹوں پر انہوں نے سامان، وہ خود سوار ہیں، یعنی گھوڑوں پہ سامان لاد کے سائڈ پہ چلا رہے ہیں، اونٹوں پہ خود بیٹھے ہیں، تو پھر وہ مکہ جائیں گے۔ اور اگر گھوڑوں پر وہ سوار ہیں اور اونٹوں کو ہانک کر لے کے جا رہے ہیں تو پھر وہ مدینہ جائیں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگانا چاہتے تھے کہ ان کا کدھر کا رخ ہے اور نشانی دیکھیں کیا ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں مدینے جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی کا بیان ہے اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے تھے اور اونٹوں پر سوار تھے، یعنی مکے کا رخ کر رہے تھے۔ اب قریش کی واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج لگانے کے لیے یعنی یہاں فارغ ہوئے کہ وہ میدان چھوڑ گئے۔ آپ دیکھیں حضرت زید بن ثابت کا بیان ہے کہ عہد کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ سعد بن ابی ربیع کو تلاش کرو، اور فرمایا اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ حضرت زید کہتے ہیں میں مقتولوں ان کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانسیں لے رہے تھے۔ حضرت سعد بن ربیع، انہیں نیزے، تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا اے سعد، اللہ کے رسول آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ آپ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام، آپ سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہو اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہیں ہوگا۔ اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی، یعنی اپنی قوم کو بھی پیغام دے گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنچ نہ آنے دینا، یہ انصار ہیں، یہ انصار ہیں۔ لوگوں نے زخمیوں میں اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جن کا نام عمر بن ثابت۔ ان میں تھوڑی سی رمق جان اس وقت واقع تھی اور پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہ سیرم کا یہاں کیسے نا، اسے تو ہم اس حالت میں چھوڑ کے آئے تھے کہ وہ دین کا انکار کر رہے تھے اور مدینہ میں تھے۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی ہے، قوم کی حمایت یعنی جوش غیرت کا یا اسلام کی رغبت؟ انہوں نے کہا اسلام کی رغبت، آخری سانس پہ ہیں۔ دیکھیں جسے رب ایمان دینا چاہتا ہے، عمر بن ثابت کا ایمان دیکھیں، در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں جنگ میں شریک ہوا، یہاں تک کہ میں اس حالت میں دوچار ہوں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یعنی میری آخری سانسیں ہیں۔ اور اس وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، یعنی ایمان لائے اور میدان میں اور ابھی کوئی نماز کا وقت ہی نہیں آیا اور شہید ہو گئے، اور جنتیوں میں جس سے میرا رب سرخ رو کرنا چاہتا ہے۔ انہی زخمیوں میں قزمان بھی ملا، ایک شخص قزمان ملا، اس نے جنگ میں خوب شجاعت دی تھی، بڑی بہادری سے مسلمانوں کی طرف سے لڑا تھا نا قزمان۔ وہ تنہا 7 یا 8 مشرکین کو ایک ہی وقت میں تیگ کرتا تھا۔ جب وہ ملا تو زخموں سے چور تھا، لوگوں نے اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں مدینہ میں لے گئے اور مسلمانوں نے اسے خوشخبری سنائی، کہنے لگا کہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کی عزت کے لیے تھی کہ انہوں نے مدینہ پہ حملہ کیا، میں اس لیے لڑا ہوں، میں ایمان تو نہیں لایا نا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی کرتا ہی نہ۔ اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے چھری سے خود کو ذبح کر لیا،
ادھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ وہ ایسے کہہ رہا ہے اور زخمی ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے، اور اس کی خودکشی نے آپ کی بات پہ مورے تصدیق ثبت کر دی۔ یعنی کلمت اللہ کی بجائے اگر آپ کسی وطنیت کے لیے، ذاتی شان و شوکت کے لیے، بہادری کے لیے لڑیں گے، چاہے آپ اسلام کے جھنڈے کے لیے بھی کے نیچے بھی لڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری میں بھی لڑیں، صحابہ کے لشکر میں بھی لڑیں، پھر بھی جس کو شہادت نہیں ملنی، نیتیں خالص کرنی ہے۔ دیکھیں یہ بندہ مسلمانوں کی طرف سے لڑا ہے، کفار سے لڑا ہے، لیکن نیت کیا تھی؟ میں قوم کے لیے لڑ رہا ہوں، ایمان نہیں لا رہا، قوم کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اس کے ساتھی سارے شہید ہیں، اور وہ خودکشی سے حرام موت چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ اس کے برعکس بنو سولبہ کا ایک یہودی تھا، اور اس نے اس وقت جب جنگ کے بادل یعنی اٹیک ہو رہا تھا تو اپنی قوم سے کہا، اے جماعت یہود، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تم پر فرض ہے۔ تو یہود نے کہا کہ آج تو سبت کا دن ہے نا، سنیچر کا، تو آج تو ہم کوئی کام نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا تمہارے لیے کوئی سبت نہیں۔ پھر اس نے اپنی تلوار لی، ساز و سامان اٹھایا اور بولا، اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اگر جو اس سے چاہیں اس مال سے وہ کریں۔ اس کے بعد میدان جنگ گیا، لڑتے لڑتے مارا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس طرح بنو سولبہ کا ایک یہودی یہ کہہ کے اور وہ میدان میں گیا ہے، تو آپ نے فرمایا، اس کا نام محریق تھا، آپ نے فرمایا محریق بہترین یہودی تھا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نیچے اترے پہاڑی سے، اور شہداء کا معائنہ فرمایا کہ ان میں سے میں لوگوں کے حق میں گواہ رہوں قیامت کے دن۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے، اسے اللہ قیامت کے روز اسی حالت میں اٹھائے گا، یہ آپ نے اس دن فرمایا، اور اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا لیکن وہ خون نہیں ہوگا، وہ مشک کی خوشبو ہوگی، جنت کی مشک کی۔ کچھ صحابہ نے شہداء کو مدینہ منتقل کر لیا، یعنی کچھ جو ان کے رشتہ دار تھے نا، ان کی لاشیں، میتیں جو ہیں وہ فوری طور پہ مدینہ اپنی سواریوں پہ لے گئے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ سارے شہیدوں کی میتوں کو واپس لاؤ اور انہیں شہادت گاہ یعنی احد کے میدان میں ہی دفن کرنا ہے، اور شہداء کے ہتھیار اتار لیں، ان کی جو زراب اختر ہے، پوستین کے لباس یعنی لوہے کے جو لباس ہیں وہ اتار لیں، اور غسل دیے بغیر جس حالت میں ہے اسی حالت میں دفن کیے جائیں۔ آپ نے 2-2 3-3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفنایا، 2 آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے ان میں سے کس کو قرآن زیادہ آتا ہے، تو لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے قبر میں آگے رکھتے اور دوسرے کو پیچھے، اور فرماتے میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا۔ عبداللہ بن عمر بن حرام اور عمر بن جموع ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے، کیونکہ ان دونوں میں یاری اور دوستی تھی۔ یہ ان دنوں جو وبا پھیلی ہے تو بہت سے لوگوں کو یہ فکر ہے کہ اب ہمیں بغیر غسل کے اور بغیر اس طرح سے دفنایا جائے گا، اور کیا ہوگا ایک ایک قبر میں، خدا نخواستہ اگر حالات خراب ہو گئے تو زیادہ میتیں، تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ شہداء کی علامت ہے۔ وبا سے اگر ہمیں نفلی شہادت ملے اور پھر ہمیں اس قسم پرسی میں اگر دفنایا جائے تو ہم صحابہ سے اچھے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ گواہ بنے ہیں اور ان کو جنت کے باغوں میں قرار دیا ہے۔ تو اس لیے اس پریشانی کی ضرورت نہیں، زیادہ تر لوگ اس لیے پریشان ہو رہے ہیں کہ مر تو جائیں گے لیکن وہ دھوم دھڑکے سے ہمارے جنازے نہیں ہوں گے، اور لوگ آ کے فاتحہ خوانی نہیں کریں گے اور قبرستان میں جمع نہیں ہوں گے، جنازہ ہمارا کوئی ہزار صفوں کا نہیں ہوگا، تو اس میں کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ شہداء کے جنازے ایسے ہی ہوتے ہیں، کیا ہم اصحاب احد سے زیادہ بہتر ہیں کہ ہمیں یہ فکریں لاحق ہو گئی ہیں؟ حضرت حنظلہ کی لاش غائب تھی، نہیں مل رہی تھی میدان میں نا، تو بعد میں تلاش کیا تو ایک جگہ ملی، اور وہ زمین پر پڑی ہوئی تھی اور پانی اس پہ سے ٹپک رہا تھا، جیسے ابھی نہلائے گئے ہیں نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا تو آپ نے فرمایا فرشتے انہیں غسل دینے کے لیے ادھر لے گئے تھے اور غسل دے رہے تھے۔ پھر فرمایا ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی سے پوچھا گیا تو انہوں نے واقعہ بتایا کہ وہ ان کی ویڈنگ نائٹ تھی، یہیں سے حضرت حنظلہ کا نام غسیل ملائکہ، فرشتوں کے غسل دیے گئے پڑ گیا۔ آج بھی حضرت حنظلہ کا نام آتا ہے تو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہوئے۔ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ دیکھنے آئیں اپنے بھائی کی لاش کو،
تو وہ اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت زبیر سے کہا کہ اپنی ماں سے کو واپس چلی جائیں. وہ اپنے بھائی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکیں گی کہ ان کی میت کا مسئلہ کیا گیا ہے، ان کو کاٹا چیرا گیا ہے. حضرت صفیہ نے کہا ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ کی راہ میں شہید ہے، اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں. یہ کل میں آپ سے کہتی نا اللہ کی رضا میں راضی ہونا، یہ راضی بے رضا ہے کہ بھائی کٹا پھٹا پڑا ہے اور کہہ رہی ہیں میں راضی ہوں، میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی. اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں، انہیں دیکھا، ان کے لیے دعا کی، انا للہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جوش کے ساتھ دفن کر دیا جائے. وہ یعنی حضرت حمزہ جو ہے وہ ماموں ہیں، حضرت عبداللہ بن جوش جو ہیں وہ بھانجے ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں. حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ بن عبد المطلب پر جس طرح روئے، اس سے بڑھ کر روتے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا. آپ نے انہیں قبلے کی طرف رکھا، پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز اونچی ہو گئی. حضرت حمزہ کے کفن کے لیے ایک سیاہ دھاری دار چادر کے سوا کوئی چیز نہ ملی. یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتا، پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا. بالآخر چادر سے سر ڈھانکا گیا، پاؤں پر اخضر کی گھاس ڈالی گئی. اور مصعب بن عمیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، انہیں بھی ایک چادر میں کفنایا گیا. حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا سر ڈھانک دو، پاؤں پہ گھاس ڈال دو. یہ شہدائے احد ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آب زمزم سے دھلے ہوئے کفن ہو، شاید ہماری بخشش ہوگی. بخشش ان کفنوں سے نہیں ہونی، بخشش اعمال سے ہونی ہے جو دلوں کے اندر ہے. اللہ کریم ہم سب پہ رحم فرمائیں اور شہادت کی موت انشاءاللہ عطا فرمائیں، جنت البقیع کی مٹی عطا فرمائیں. کل ایک بچی کا کوسچن آیا تھا کہ قرآن کی تفسیر میں نے ذکر کیا تھا پڑھتے ہوئے، انہیں بتایا گیا کہ مچھلی کا گوشت یا اس کا میدا یا دل کھلایا جائے گا جنتیوں کو پہلے، تو وہ بیل کا، تو وہ اس پہ پوچھا انہوں نے، تو میں نے اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے اور کہ جنت میں مسلمانوں کی پہلی غذا مچھلی ہوگی. تو اس سے مچھلی کی اہمیت کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے. آج جو ہمیں ڈاکٹرز اور سب بتاتے ہیں نیوٹریشن کے، آپ جو ہیں وائٹ میٹ لیں. اور حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک جہاد کا سفر کیا اور ہمارے جو امیر تھے وہ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہمیں سخت بھوک لگی، پہلے بھی میں نے یہ ایک واقعہ آپ کو بتایا ہوا ہے. تو اس سمندر میں ایک اتنی بڑی مچھلی تھی کہ جیسی مچھلی ہم نے کہیں دیکھی نہیں ہے، اور اس کا نام انہوں نے امبر کہا ہے نا. تو ہم نے اسے کھایا 15 دن تک، پھر اس کی چربی استعمال کی، پھر اس کا کچھ گوشت چربی سکائی اپنے ساتھ لائے، اور اس کی ایک ہڈی اتنی بڑی تھی کہ اونٹ سوار اس کے اندر سے گزر سکتا تھا، اور اس کی ایک آنکھ کا حلقہ اتنا اس مچھلی کا بڑا تھا کہ 5 آدمی اس میں بیٹھ سکتے تھے. تو جب ہم مدینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے بطور رزق نکالا ہے، اگر کچھ ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ. چنانچہ جو کچھ ہم لائے تھے ہم نے آپ کو بھی دیا. اور اسی مچھلی والے واقعے کے ساتھ سورت مومنون کی 4 آیات کی بھی ایک روایت موجود ہے کہ یہ جو صحاب کے تھے حضرت عبید اللہ کی زیر نگرانی، یہ صبح و شام سورت مومنون کی آخری 4 آیات پڑھتے تھے. روایات میں آتے ہیں تو اللہ کریم نے غیب سے ان کی رزق کا جو بندوبست فرمایا تھا، واللہ عالم پھر ثواب. تو بہرحال مچھلی جو ہے وہ جنت کی خوراکوں میں سے ایک خوراک اس دن انشاءاللہ ہوگی. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال اور ان کے سنتیں پڑھ رہے تھے، تو اسی میں ایک کوسچن کل آیا، بچی کی والدہ دنیا سے چلی گئی، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، کہ مرنے کے بعد ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ماں باپ کے ملنے جلنے والوں سے اچھا سلوک کیا جائے، ٹھیک ہے نا.
حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی سفر میں تھے، ان کے پاس ایک گدا اور سر پہ باندھنے کی ایک چادر تھی، پیدل چلتے تھے کہ گدا نہ تھک جائے، اور جب ریسٹ کرنا تھا تو گدے پہ سواری کرتے تھے۔ تو راستے میں انہیں ایک شخص ملا، تو وہ اس دیہاتی نے پہچان لیا اور اس نے کہا کہ آپ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، میں ان کا دوست ہوں۔ تو آپ نے وہ گدا اور وہ امامہ بھی انہیں دے دیا، اور ننگے سر اور بغیر سواری کے سفر میں۔ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کے پاس تو یعنی یہی تو زیادہ راہ تھا۔ تو انہوں نے فرمایا بہترین صلہ رحمی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے دوست احباب سے صلہ رحمی کرے۔ یہ دیہاتی میرے والد عمر کے دوست تھے۔ تو گویا رشتہ داروں سے بھی، اپنے ماں باپ کے بہن بھائیوں سے بھی صلہ رحمی کرنی ہے، اور ان کے دوستوں کا بھی اکرام کرنا ہے۔ اور والدین نے جو وعدے لوگوں سے کیے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں، یہ امیاں رنگ برنگے وعدے کرتی رہتی ہیں نا محبت میں، وہ وعدے نبھانا، اور ماں باپ کے لیے توبہ استغفار اسال کی نیت سے کرنا کہ ان کے صالح ثواب کے لیے ان کے بیاف پہ توبہ کرنا، ماں باپ کا قرض ادا کرنا، کسی سے انہوں نے کوئی لینا دینا ہے، اور میت کی طرف سے ماں باپ کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا، والدین کی قبر پہ جانا اگر پاسبل ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر پہ جائے گا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اسے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا لکھا جاتا ہے۔ اور والدین کے لیے قرآن خوانی کرنا، قرآن خود پڑھنا توجہ سے، اس کا ہدیہ کرنا، وہ ان کو پہنچتا ہے۔ اور کیا پڑھیں، اگر صورتیں پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ کہ سورۃ یاسین، سورۃ ملک آپ پڑھیں، پورا قرآن شروع سے آپ پڑھنا شروع کریں، اور ان کے لیے آپ ذکر کر کے ان کو ہدیہ کر سکتی ہیں۔ اور اللہ کریم انشاءاللہ ہمارے والدین پہ صحت، زندگی، تندرستی اور عافیتوں کو متوجہ رکھے۔ جب جانا ٹھہرا ہے تو ہمیں ان کے لیے انشاءاللہ بہترین صدقہ جاریہ بنائیں، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ کریم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر کا سایہ انشاءاللہ ان کی قبروں پہ رکھے، ان کی قبروں کو وسعت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اپنے برتنوں کو ڈھانک دو، مشکیزوں کے منہ باندھ دو، اس لیے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ جن برتنوں پر ڈھکن نہ ہو، جن مشکیزوں میں بندھن نہ ہو، وہ وبا اس میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لہٰذا یہ جو وبا پھیلتی ہے اس میں سب سے زیادہ ہمیں ہائیجین کا خیال رکھنا ہے۔ جو ہمیں کہا جا رہا ہے وہ بالکل آج سے 1500 سال پہلے مدینہ میں یہ ہمیں حکم دیا جا چکا ہے۔ اور یہ جو مشکیزوں کے منہ باندھنے کا ہے نا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے ان کو باندھنے کا حکم دیتے، تو اس سے شیطان دور بھاگتا ہے، کیڑے مکوڑے اندر نہیں جاتے۔ اور ویسے بھی صحیح بخاری میں، امام مسلم سے بھی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشکیزے گھڑے کے منہ کو بھی منہ لگا کے پانی نہیں پینے دیتے تھے، منع فرماتے تھے۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ ادب ہے، دوسرا یہ ہے کہ دوسرے دیکھنے والے کو قرات آئے گی کہ اس بڑے میجر جو سورس ہے پانی کا اس میں سے پانی پی لیا گیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ پانی کے ساتھ زیادہ مقدار اندر چلی جاتی ہے، کیونکہ زیادہ پانی کا بڑا برتن گھڑے سے آپ منہ لگا لیں تو اس سے نقصان پہنچتا ہے کہ اب زیادہ۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی کیڑا مکوڑا گرا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا۔ اور لہٰذا ہمیں اپنے برتنوں کی خاص حفاظت کرنی ہے۔ یوٹیوب پہ ایک میرا شارٹ کلپ بھی ہے کہ برتنوں کے منہ کیوں ڈھانپنے چاہیے، اس کو پلیز آپ دیکھ لیں۔ اور آج کل یہ نہیں کہ افطاری کی ہے اور اس کے بعد کچن میں برتن رکھے ہوئے کہ جی ہم تھک گئے ہیں، اتنے سموسے پکوڑوں کے ساتھ انصاف کیا کہ اب برتنوں کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے۔ تو پلیز برتنوں کے اوپر ٹاول سنک میں ڈالیں، اگر تراویح کے بعد دھونے ہیں اول تو فوری طور پہ دھوئیں، افطاری کرتے ہیں فوراً برتن دھوئیں، ڈش واشر میں لگانے ہیں، کچھ بھی کرنا ہے برتنوں کو پلیز ڈھانپ کے رکھیں۔ بیماریوں اور وبا، ویسے بھی اب تو وبا ہمیں زیادہ سمجھ آ رہی ہے نا، جب سے یہ کرونا کا رونا ہے تو جب سے وبا زیادہ سمجھ آنے لگی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے برتنوں کو انشاءاللہ ڈھانپیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان دنوں آپ بہت زیادہ نفاق کریں، نفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے خرچ کریں۔ دل کو بخل سے ہمیں بچانا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بخل کرتا ہے وہ اصل میں اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، یعنی ہمارے ہی پیسے ہم اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے تو اپنے آپ سے بخل کر رہے ہیں نا۔ قیامت کے دن ہمارا کیا بننا ہے نا، آخرت میں ہمارے ساتھ کیا بیتے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو خدائے ذوالجلال نے مال دیا
اور اس نے زکوٰۃ نہ دی تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلا سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور ظاہر ہے زکوٰۃ نہ دینا بخل کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے بخل سے بچنا ہے، اپنے دل کو کھلا رکھنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ، اس نے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں کنجوس اللہ تعالیٰ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور اور دوزخ کے قریب ہے، یہ ترمذی شریف میں ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کریں۔ جب بندے کے سامنے یہ ہو نا کہ ہم کفنائے ہوئے، نہلائے دھلائے ہوئے پڑے ہیں اور ہمیں ڈبے میں بند کیا جا رہا ہے، تابوت میں اتارا جا رہا ہے، ہم پہ ٹاول ڈال کے کوئی ہمیں نہلا رہا ہے، ایک سٹیل کے کاؤنٹر کے اوپر رکھ کے اور اوپر پانی کے پائپ ہمارے اوپر پانی پور کر رہے ہیں، تو یہ چیز جب آئے گی نا تو پھر سفید کپڑے میں لپیٹ کے اٹھا کے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ کہہ کے ڈبے میں ڈالا جا رہا ہے، ڈبہ اٹھ کے وین میں گیا ہے اور وین جا رہی ہے قبرستان کی طرف، سارا مال، ساری کلازنٹ، سارا زیور پیچھے رہ گیا ہے۔ تو یہ چیز بخل کو دور کرے گی۔ بخیل وہ ہوتا ہے جس سے یہ ہے کہ میں زندہ رہوں گا، جس کا موت پہ پورا یقین اور ایمان نہیں ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، پلیز اپنے آپ کو بخل سے دور کریں اور مومن شاہ خرچ، کشادہ دل، اللہ کی راہ کے لیے شاہ خرچ، یہ نہیں کہ برانڈڈ کپڑے اور جوتے آرڈر کر دیے اور ہم شاہ خرچ ہیں۔ یہ میرا خیال ہے نچلا سا کمینگی کا درجہ ہے کہ ذات پہ تو خرچ کیا جائے، تو رب کی راہ کا جب ذکر آئے تو اس وقت ہم کہیں کہ نہیں I don't have enough money, I have to pay my mortgage and my leases and my OSAP۔ لیکن جب دنیا کا معاملہ آئے تو آپ کے شپمنٹ پہ شپمنٹ ڈبے آ رہے ہیں، تو لہٰذا اپنے دل کی کشائش کریں، کیونکہ ہمیں ان رستوں پہ جانا ہے کہ پیار کے رستے ہوں، پھول برستے ہوں۔ تو وہ پھول کیسے برسیں گے؟ فرشتے کیسے ہمارے جنازوں کا استقبال کریں، گلیوں، سڑکوں، کناروں، جہاں جہاں سے وہ ہماری وین گزرے، فرشتے مرحبا مرحبا کہ اور قبر اپنی آغوش میں لے، کشادہ ہو جائے، جنت کے لباس لائے جائیں، جنت سے خوشبوؤں کی کھڑکیاں کھولی جائیں، اور بندہ کہے کہ مزہ آ گیا نا مرنے کا۔ جینے کے مزے تو سب لیتے ہیں، لیکن یہ جینا کچھ سالوں کا ہے، بات تو جب ہے مرنے کا مزہ آئے۔ اور انشاءاللہ یہ جو رمضان ہے اس میں ہم انشاءاللہ کھٹیں گے، کیونکہ یہ روزہ عشق کی انتہا ہے۔ ٹھیک ہے، عاشقانہ عبادت ہے نا، عشق اشاروں پہ ہوتا ہے۔ دنیا کا عشق ہو نا تو آنکھوں کے اشارے، ہاتھوں کے اشارے، موبائل پہ مس کال، اشاروں کی زبان عشق سمجھتا ہے۔ تو یہ رمضان جو ہے نا یہ بھی ایک اشارہ ہے، اشارہ ہو گیا سحری ہوگی کھانا چھوڑ دو، اشارہ ہو گیا روزہ کھول دو، ٹھیک ہے نا، فوراً کھانا شروع کر دو۔ جیسے عاشق اشاروں پہ چلتا ہے اور عاقل دلیل ڈھونڈتا ہے نا، بالکل اسی طرح یہ روزہ عاشقانہ عبادت ہے۔ سرکاری بھوک ہڑتال میں لوگ فیصلے کروا لیتے ہیں، تو ہم تو اللہ کے لیے غیر سرکاری بھوک ہڑتال، نفلی روزے اور سرکاری بھوک ہڑتال، فرض روزے تو ہم کیوں نہ، اور ویسے بھی یہ عشق ہے۔ نمرود کی آگ میں عشق کودا تھا، عقل نہیں کودی تھی، لہٰذا اس عاشقانہ عبادت سے ہم نے دل جیتنا ہے اور بغیر سوچے سمجھے ماننا ہے، ٹھیک ہے نا، دماغ کی نہیں سننی۔ سورۃ بقرہ میں کیا ہے؟ دلیل نہیں ہے، بغیر سوچے سمجھے مانگ لو، سوال نہیں ہے کہ گائے کیسی ہو، پیلی ہو، ہری ہو، جوتی نہ ہو کھیت میں، نہیں، سوال نہیں، بغیر سوال، بغیر دلیل کے عبادت کرنی ہے۔ بزرگوں کو تو روزوں کا اتنا شوق اور انتظار ہوتا تھا کہ جو درویش اور اللہ والے ہیں یہ گرم علاقے کا سفر کرتے تھے روزوں میں، کہ سرد علاقوں کو چھوڑ کے، غزنی وغیرہ رات کو چھوڑ کے، تو وہ سب کانٹیننٹ میں آتے تھے روزے رکھنے، تاکہ گرمی کا روزہ ہو اور ہمیں پیاس سے ہماری زبان گلا خشک ہو، پھر ہم دعا مانگے اور مضطرب کے دل کی دعا اللہ قبول کرے اور نسلوں کے لیے ہم فیصلے کروا لیں، یعنی روزے کا مزہ لینے گرمی میں آتے تھے۔ اور ہم تو، ہمارا کیا روزہ ہے؟ صبح خوب پراٹھے، لیئرز والے ٹھونسے، لسیاں، دہی، ڈونٹ، دودھ پتیاں، ابلے انڈے، فرائی انڈے، آملیٹ، اور پھر پورا دن مست، اور شام ہو تو پھر دسترخوان بھرا ہوا ہے رنگ برنگی ڈشز کے ساتھ۔ تو ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے عاشق ہیں۔ عشق یہ نہیں، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اب فوراً پاکستان چلی جائیں، لیکن ہم نفاق تو کر سکتے ہیں نا، اپنے ہاتھ کی کشائش، زیادہ قیام، جب اللہ پاک نے موقع دیا ہے، انرجی دی ہے، تو پھر اس کو راضی کریں نا، زیادہ سجدے، زیادہ اچھی تراویحاں، لمبی صورتیں، ایک کی بجائے دو قرآن، اللہ کے سامنے خود کو ہم نے منوانا ہے، اور یہ رمضان میں ہی منوانا ہے۔ اور دل کا ایسا خیال رکھنا ہے اپنے دل کا ان دنوں، کوئی غیبت
चुगली चोरी झूठ कुछ नहीं, क्योंकि जैसे ये सफेद कपड़ा है ना, इसको साफ रखना है, इस पे कोई दाग नहीं लगना चाहिए रमजान में। और फिर आउट ऑफ रमजान भी इंशाल्लाह आदत पड़ जाएगी। और वैसे भी कुरान में सूरत कैफ में है ना, आयत नंबर 24 में, वज़्कुर रब्बा का इज़ा नसीत, ठीक है ना, कि याद करो ना जो भूले हुए हो। अगर देखें हम जन्नत को भूले हुए थे पूरा साल, 11 महीने, 11 महीने, ये हमारी प्रॉपर्टी है जन्नत, हमारे नाम लीज हुई हुई है, हमारे रब ने मोमिनीन जो कलमा पढ़े उनके लिए लिख दी हुई है। लेकिन शर्त क्या, आमिलुस्सालिहात करने हमें यहाँ भेजा हुआ है। अब जन्नत में हमारी प्रॉपर्टी, और हम जगह जगह बदनाम होते फिर रहे हैं, हाय हम तो मारे गए, हाय हमें तो रोजा लग गया, हाय दे आर 30 रोजाज इन इस्लाम, दूसरे हिंदू तो रोजा रखते हैं तो आज ही हम चूल्हे से पकी चीज नहीं खाएंगे, आज मेरा केले का रोजा है, मैं केला नहीं खाऊंगी, तो आज मैं जो हूँ वीट नहीं खाऊंगी, तो हम क्या, हमारा रोजा कोई पानी नहीं, कुछ च्युइंगम नहीं, कोई बबल नहीं, कोई स्मोक नहीं, कुछ नहीं। तो अब ये हम बदनाम नहीं करेंगे। जैसे कोई बाप हो, उसने अपने बच्चे के लिए बहुत सारा जायदाद बनाई हो, बंगले गाड़ियां जो कुछ आप समझ ले, और बच्चा जो है जगह जगह मांग के खा रहा, और के अब्बा जी तो कुछ नहीं देते, अब्बा जी, तो अब्बा जी को तो गुस्सा आएगा ना कि बदनाम करते फिरते हो। तो रब को भी ये बात पसंद नहीं है कि गिले शिकवे किए जाएं। मुश्किल आ गई है तो कोई बात नहीं, सब्र से, हौसले से। वबा आई है तो क्या हुआ, क्या ये और से ज्यादा मुश्किल काम है जो अभी हमने पढ़ा है? हौसले से हमने इससे सहना है, और बिल्कुल जगह जगह हाय हुए नहीं करना, ठीक है ना। और अपने दीन की हिफाजत करनी हर वक्त, रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इस हदायत ना पढ़ना है कि अल्लाह करीम इसे हदायत के बाद पलट ना दीजिएगा। और वैसे भी जन्नत जो है वो इस हमारी इबादतों पे, जिक्र तस्बीहात पे नहीं है, वो उसकी रहमत से इंशाल्लाह अता होगी, इंशाल्लाह अता होगी। और दिन तो बदलते रहते हैं ना, सूरत आल इमरान में है, वह तिल कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कि दिन तो इंसानों में बदलते रहते हैं, आज मुश्किल आई कल आसानी भी आ जाएगी। अब कई लोग कहते हैं कि हम इतने जिक्र, इतनी बातें, इतनी तस्बीहात की औलाद नहीं है, हो जाएगी, दे देंगे अल्लाह पाक, खजाने भरे हुए हैं। हिम्मत नहीं हमने हारनी, आज कमाएंगे तो कल खाएंगे ना, इस दुनिया में कमाएंगे तो जन्नत में खाएंगे ना, हमारी कमाई वहां पहुंच रही है इंशाल्लाह। यहाँ कमाएंगे, कब्र में खाएंगे, बरज़ख में खाएंगे इंशाल्लाह। तो कमाई करें, कमाई करें, ये कमाई का टाइम है। और लेकिन रमजान का जो रूहानी दस्तरखान है ना, उसको वसी करें। यानी ये महीना जिस्मानी दस्तरखान वसी करने का नहीं है। हमने जिस्मानी तो सजा लिया पकोड़े समोसों से, लेकिन जिस्मानी के साथ रूहानी सजाना है, रूह को सजाना है। वो मज़य्यन किससे होगी? इबादत से, जिक्र से, तस्बीहात से। और जो हमारी सिफत सलाह पैदा हुई है ना कि हम 5 नमाजें पढ़ रहे हैं, खुशबू आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीहात पकड़ी गई हैं, मसले के कोने थामे हैं, तो ये सिफत सलाह जिंदगी में भी प्रैक्टिस करनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बनाना है, और उनकी सारी सुन्नतों पे हमने अमल करना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में ही इंशाअल्लाह हम उठाए जाएंगे, उन्हीं से इंशाअल्लाह हम खैर पाएंगे। लेकिन जहां हमने सिफत सलाह और अपनी तस्बीहात और अपना जिक्र बनाना है, वहां भी हमने मुसलमानों की इज्जत की हिफाजत, इसी से काम बनना है। ये चौमक्खी लड़ाई है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अच्छे इंसान, इखलाक, इखलाक, इस पे मेहनत करनी है। हमारा यह है कि हम तस्बीहात जिक्र पे तो मेहनत कर ली, लेकिन इखलाक पे मेहनत नहीं की। कि अम्मा जी पूरा दिन जिक्र करती रही, सलाते तस्बीह पढ़ी, और नमाज पढ़ी, नफल पढ़े, 40 दफा आयत करीमा वाले, सब कुछ किया। और नमाज की एक एक रकत में सूरत यासीन पढ़ी, दूसरी में सूरत माशाल्लाह से रहमान पढ़ी, तलाक पढ़ी, मुल्क पढ़ी, नून पढ़ी, अब हक्का पढ़ी। लेकिन जब बच्चों के साथ, बहू बेटियों के साथ, दामादों के साथ डीलिंग हुई तो बर्तन तोड़े कि मुसीबत पड़ी हुई है, हांडी पकानी पड़ रही है। और उन्हें देखा तो घूरा, उनको नुक्ताचीनियां की, तो अमल तो जाया हो गया। अल्लाह को तो अपने बड़े बंदे बड़े पसंद है, बड़े पसंद। आपको आपकी बहू नापसंद हो सकती है, लेकिन अल्लाह के लिए तो पता नहीं वो कितनी मोतबर हो, उसके तार कहाँ जुड़े हो। आपको तो अपना दामाद, सास बुरी लग सकती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका मर्तबा और मकाम पता नहीं क्या हो। क्योंकि अल्लाह पाक खुद, हदीस मुबारक के एक मफहूम है
کہ کچھ بندے زمین پہ ایسے چلتے ہیں کہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے، کوئی ان سے بات کرنا گوارا نہ کرے، ان کی کوئی ویلیو نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں تو میرا رب اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ ان کی قسم کو پورا کرے۔ آپ کو کیا پتا ہو جنہیں آپ حقیر سمجھ رہی ہیں وہ کتنے مستجاب الدعوات ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں انسانوں کے حقوق کا بہت خیال رکھنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے خلاف کی جانے والی غیبت اور بدگوئی کو اس کی عدم موجودگی میں مدافعت کی اور جواب دہی کی تو اللہ کے ذمے ہے کہ اس سے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے۔ کہ دو بندے جو ہیں کسی تیسرے کی بات کر رہے ہیں تو ایک بندہ کہتا ہے نہیں وہ ایسا تو نہیں، میرا تو نہیں خیال، نہیں میرا تو خیال ہے وہ اچھی خاتون ہے، تو یہ اس کی عزت کی حفاظت ہے، اس کے غائبانہ، تو اللہ کریم اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے۔ تو کیا ہمارے لیے تو رمضان کی سیل۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی آبرو ریزی بدترین سود ہے، یعنی اس کی عزت خراب کرنا، بدتمیزی کرنا انسان سے، اس کو گھٹیا سمجھ کے اس کو برے القاب سے بلانا۔ اور آپ کو پتا ہے آپ نے فرمایا سود کے ایک درم کو 36 مرتبہ اپنی ماں سے منہ کالا کرنے کے سے تشریح دی ہے، اور یہ بدترین سود قرار دیا ہے کس کو؟ مسلمان کی آبرو ریزی کرنا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں کسی مسلمان کا دکھ بانٹنا پلسرات پر نور بن جائے گا۔ تو ہم کیوں نہ پہلے اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کے دکھ بانٹے نا، جو ہماری رعیت ہے۔ آخری وقت میں تو رعیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ ہیں نا، تو صلاح اور غلام سے مراد رعیت۔ لوگ کہتے ہیں اب غلام تو ہے ہی نہیں، آپ کے انڈر، آپ کے سبارڈینیٹ، آپ کے پروں کے نیچے، آپ کی چھاؤں میں جو ہے، آپ کے بہویں، آپ کے بیٹے، آپ کے بچے، ایون آپ کا شوہر، تو لہٰذا ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے، اور اس کے لیے اخلاق نماز کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ نماز اچھی بنائیں، اخلاق کیوں نہ اچھے بنائیں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ اخلاق اچھے بنیں گے تو بات بنے گی۔ کوشچنز کل کچھ رہ گئے تھے اور آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے تھوڑی بات کریں، کہ انشاءاللہ آج جمعے کا دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ جمعے کے سارے اعمال کریں گی انشاءاللہ، مجھے پتہ ہے علم نشرح انا انزلنا بھی پڑھیں گی 11 بار، فلق ناس اور سورۃ اخلاص بھی 7 بار جمعہ ابھی ظہر نماز کے بعد پڑھیں گی۔ ایک تسبیح ہے، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، ایس وسیلے بنانے والے، سبب بنانے والے، خیر کے سبب بنا، بہترین تسبیح ہے۔ صبح و شام اس کو اگر آپ کر لیں، اور اسپیشلی جمعے کے دن اس وقت ظہر کے بعد، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، خیر کے سبب، بچوں کے رشتے، شادیاں، گھروں کی خرید و فروخت، گاڑیاں، روزگار، سارے بہترین سبب انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے لگیں گے۔ اور ویسے بھی دیکھیں ہم خون پسینہ ہی تو بہا رہے ہیں، روزے، نمازیں، راتوں کا قیام، تراویح، تو اس کے بدلے میں جنت الفردوس ہے نا۔ جو ہم روزگار، نوکریوں کے لیے دھکے کھاتے ہیں تو وہ خون پسینہ لگاتے ہیں، لیکن دنیا کے لیے اگر اس میں بھی ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ کریم طیب رزق کما رہے ہیں تاکہ اپنی اولادوں کو کھلائیں اور تیرے دین کے کام کریں، تو اپنی نیتوں کی ہم نے انشاءاللہ اصلاح کرنی، اپنے اندر حلم پیدا کرنا ہے۔ بچی نے پوچھا ہے کہ آپ دعا مانگتی ہے کہ اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں اور حلم عطا فرمائیں، تو یہ حلم عین سے ہے؟ نہیں بیٹا، علم عین سے ہے اور حلم ہا سے ہے، اور یہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے اس کو ذکر کیا ہے، علم اور حلم کو، اور صرف 3 مرتبہ غیر اللہ کے لیے آیا ہے، باقی تو اللہ پاک کی یہ صفت ہے نا حلیم، لیکن قرآن میں اللہ پاک نے 3 مرتبہ اللہ کے سوا بھی یہ نام دیا ہے۔ کس کو دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دفعہ حلیم کہا ہے۔ اور اللہ سے حلم مانگا کریں۔ حلم ہے بردباری، ڈاؤن ٹو ارتھ، ماڈیسٹی، جھک جانا، یہ اللہ سے طلب کریں کہ یہ اللہ پاک کا نام ہے اور غیر اللہ کے لیے آیا ہے، لہٰذا ہم کیوں نہ اللہ سے حلم مانگے ہر وقت، ٹھیک ہے نا۔
اور ایک بچی نے کہا میسج تھا کہ آپ نے کچھ سال پہلے رمضان کے جو لیکچر تھے اس میں ہمیں ریسپیز بتائی تھی، ٹوٹکے بتائے تھے، تو پہلے بھی یہ پوچھا گیا ہے تو اب کیوں نہیں آپ بتاتی ہیں؟ دیکھیں اب میں جنت کے ٹوٹکے بتا رہی ہوں نا، دنیا کے دسترخوانوں کے لہسن پیاز کے کافی بتا دیے، تو آپ پلیز پچھلے لیکچرز سن لیں۔ میرے خیال ہے 2000 آئی ایم ناٹ شیور 16 17 18 کا کوئی ہے، تو میں اپنی ایڈمن بچیاں ہیں اس وقت لائن پہ، ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ان میں سے کوئی لیکچر جو ہے وہ پوسٹ کر دیا کریں گروپ پہ، تاکہ لوگ جو ٹوٹکے اور روحانی اور جسمانی ٹپ ہوتے تھے اس میں ہمارے ذکر آف دا ڈے، روحانی ٹیپ، جسمانی ٹیپ، ٹوٹکے، پھر ہم لیکچر شروع کرتے تھے، تو وہ جو ہے وہ پلیز آپ اگر پوسٹ کر لیں تو انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ کافی اس بارے میں کوشچن آئے ہیں۔ بچی نے کہا کہ واش روم صاف کرتے ہوئے کیا میں ہیڈ فون لگا کے قرآن سن سکتی ہوں؟ یعنی میں کانوں سے لگایا ہوا ہے۔ بیٹا بہتر ہے کہ واش روم صاف کرتے ہوئے آپ دل میں واش روم کی دعا مستقل پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن نہیں سنیں، واش روم کی دعا آپ دل میں پڑھیں، انشاءاللہ واش روم جلدی صاف ہوگا، دیر سے گندا ہوگا انشاءاللہ، اور آپ سے اور آپ کی نسلوں سے بری عادتیں بھی ختم ہوں گی، جو ہماری بشری تقاضوں کے تحت ہماری نفسانی کمزوریاں نا وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوں گی۔ یہ دعا خوب سرخ باعث سے بچاتی ہے، اور یہ تجربہ بھی ہے انشاءاللہ۔ اور ایک بچی نے پوچھا کہ ایک ہے امال کی قبض اور ایک ہے کانسٹیپیشن، دونوں قبض ہیں، تو دو جگہ انہوں نے کوئی، آج کل بچیاں بکس پڑھ رہی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ امال کی قبض یہ ہے کہ کوئی بندہ بہت ذکر عبادت کرتا ہے لیکن کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تسبیح چلتی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ رمضان میں تو خیر سب کی تسبیح چل رہی ہے، آؤٹ آف رمضان یوزلی یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں روحانی دنیا کی قبض، کہتے ہیں کہ روح بند ہو گئی ہے، یعنی قلب جو جاری تھا وہ رک گیا ہے، تسبیحات عبادات میں کمی آ گئی، ایمان کا لیول ڈاؤن ہو گیا ہے، وہ روح کی قبض ہے۔ اور جو جسمانی قبض ہے وہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، کانسٹیپیشن ہے، اور اس کا علاج بھی بڑا ایزی ہے۔ ابھی ٹوٹکے کی بات ہو رہی تھی تو ٹوٹکا یاد آ گیا کہ گرم پانی کے ساتھ اس بگول کھائیں، اس بگول کا چھلکا، تو انشاءاللہ آپ کو فوری طور پہ افاقہ ہوگا، کیونکہ اس بگول کے چھلکے کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اسے دہی اور کیلے کے ساتھ کھائیں گے تو وہ آپ کو یعنی ڈائریا ہوگا تو اس کو روک دے گا، اور اگر اسے نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں گے تو وہ آپ کا سٹمک جو ہے انشاءاللہ اس کو رواں کر دے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بچہ آیا ہے کوئی دنیا میں نیا کسی کا، اللہ پاک سے زندگی سے تندرستی دے، اور جو بچے آ رہے ہیں اس دنیا میں اللہ پاک ان کو بھی عافیت سے لائے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو ہمیں کچھ، کیونکہ یہاں ہوتا ہے کہ کپل اکیلے ہوتے ہیں گھروں میں، تو پاکستان انڈیا میں بیک ہوم میں دادیاں نانیاں مولانا صاحب سب فوراً بچے کو اپنے چارج لے لیتے تھے بچے کا، اور اس کے اعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے اعمال تھے، آپ بتاتی تھی، تو پلیز آپ تازہ تازہ ہمیں بتائیں کیونکہ ہم لیکچر بھی سنتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ولادت سے لے کر، یعنی جب اللہ پاک آپ کو یہ امید لگائے تو پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے الملک والقدوس والسلام پڑھیں کہ اللہ جو بچہ میرے رحم میں پرورش پائے گا، اے میرے کریم مولا جس کی بنیاد آپ نے اپنی رحمت سے رکھی ہے میرے خالق رب، اس کو آپ پاکیزگی اور سلامتی کے ساتھ نیک صالح بے عیب رکھیں، ٹھیک ہے؟ یا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں، کیونکہ اللہ پاک ہے، وہ بچہ بھی گناہوں سے عیبوں سے پاک ہو، بحمدہ تعریفوں کے قابل اللہ پاک اپنے ان ناموں کی برکت سے اسے کر دیں گے۔ المالک والقدوس والسلام، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور جب بچہ کی ولادت کے آثار ہوں تو اس میں سی سیکشن سے بچنے کے لیے سورۃ انشقاق کی آیت نمبر 4 5 پانی پہ دم کر کے بچی کو پلائیں، یا خود آپ پڑھیں اس پہ دم کریں، انشاءاللہ بغیر آپریشن کے اللہ کریم اپنی رحمت سے ان آیات کی برکت سے اللہ کریم رحمت کا معاملہ فرمائیں گے اور نارمل ڈلیوری ہوگی انشاءاللہ، وکفا باللہ ولیاً وکفا باللہ نصیرا۔ اور بچے کے جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہاں پہ ظاہر ماں کو دیا جاتا ہے، اس کو اس کے ساتھ مس کیا جاتا ہے، اور تاکہ اس ماں کا نور بچے کے ساتھ روحانیت کی دنیا میں یہ بات ہے کہ اس تک پہنچتا ہے، تو ماں کو چاہیے جو ہی بچہ اس کے ہینڈ اوور کیا جائے وہ اس کے کان میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ کہے کہ میرے بچے، اے میری بچی، تیرا دنیا میں آنا سلامتی والا ہو، تم پہ رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اور تمہارے سے مغفرت والے کام لیے جائیں۔
یہ کلمہ اس کے کان میں جانا چاہیے، کیونکہ اذان تو تھوڑی دیر بعد دی جاتی ہے نا، ڈاکٹر ایک دم تو بچہ آپ کو نہیں پکڑا دیتے نا، گھروں میں تو سلسلے ڈیفرنٹ ہوتے تھے بیک ہوم میں، تو لہٰذا ماں اس کے کان میں مستقل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دونوں کانوں میں کہتی رہے کہ تیرا اترنا یہاں سلامتی والا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد گٹی دینے کا معاملہ ہے، یہاں ڈاکٹر کیونکہ نہیں دینے دیتے، ہاسپٹل میں پاسبل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ سنت ہے کہ کھجور کو منہ میں تھوڑا سا چبا کے اپنا لعاب بچے کے تالو کے ساتھ لگایا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، اس سے بچے کا پیٹ صاف ہوتا ہے اور وہ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر داؤ لگے تو ایسا ضرور کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بچے کے فوری طور پہ کان میں اذان، دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت، اس کے لیے بچے کو غسل دینا ضروری نہیں ہے، بچہ جو ہی فادر کے پاس آئے اور اذان جو ہے وہ مرد دیں گے، ٹھیک ہے نا، یعنی اگر فادر وہاں پہ نہیں ہے تو پھر دادی دادا جو بھی ہیں، دادی تو نہیں دادا، ٹھیک ہے نا، مرد اذان دیں گے، دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت کہی جائے گی۔ اور جب بچے کو پہلا غسل دیا جائے تو آپ اسے روحانی غسل کی نیت سے دیں، انشاءاللہ بچہ بہت صالح ہوگا، شیطانی چیزیں اس سے دور رہیں گی، بیماریاں مشکلیں اللہ کریم اس سے دور کر دیں گے۔ روحانی غسل آپ کو پتہ ہے کہ باتھ روم کی دعا، یعنی نرس غسل دے رہی ہے، آپ دل میں ایک دفعہ واش روم کی دعا پڑھیں، اور پھر 6 سورتیں قرآن کی آخری کافرون سے ناس تک پڑھیں، 2-3 دفعہ پڑھیں، جتنی دیر وہ سلو غسل دیتی رہتی ہیں ٹرالی کے اوپر رکھ کے، اور اس کے علاوہ دل میں 40 دفعہ، جتنے دادی دادا پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل تو سلسلہ نہیں ہے لیکن گھر میں جیسے آپ کو اگر زوم وغیرہ پہ وہ دکھا رہے ہوتے ہیں بچے گھر میں، کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ ظاہر جو بچہ مل نہیں سکتے، بچہ ہاسپٹل میں ہے، تو وہ مختلف ایپس جیسے زوم میں کہہ رہی ہوں، اس پہ واٹس ایپ پہ بھی آپ اسنیپ چیٹ وغیرہ جو بھی ہے تو اس سے وہ دکھا رہے ہیں، تو ساری فیملی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 مرتبہ ہر کوئی پڑھے اس بچے کے لیے، بچے کی نسلیں انشاءاللہ بیماریوں سے، ناکامیوں سے محفوظ ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اور جھنڈ کا آپ کو پتہ ہی ہے، 7ویں دن بچے کے بال کاٹنا مسنون ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جھنڈ کے بعد صحابہ کرام کا کیا عمل تھا کہ وہ دودھ میں تھوڑا سا دودھ لیتے، اس میں زعفران ملا کے بچے کے سر پہ ملا کرتے تھے، ایک تو اس کے بال اچھے ہوں گے، دوسرا اللہ کریم اس کے ذہن کو قوی رکھیں گے، اور یہ بزرگوں کا عمل ہے، دودھ اور زعفران ٹنڈ کے اوپر اس کے نا تھوڑا سا مساج کریں ہلکا سا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بال کٹے ہوئے ہیں نا، اس میں بھی ایک درویشوں کا عمل ہے، اب مجھ سے اس کا ریفرنس نہ مانگیے گا، اگر دل کرے تو کر لیجئے گا، کہ جھنڈ کے جو بال ہیں نا بچے کے، پہلی دفعہ جو بال اترتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بالوں کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کی، تو اب آپ لوگ کہیں گے کہ ہم تولے کیسے، تو آپ $20 $40 صدقہ کر دیں، کیونکہ وہ چھوٹے سے تو بال ہوتے ہیں، اور آپ وہ جھنڈ جو ہے دادی نانی اگر نہیں ہے، اماں جو بھی ہے اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کے اوپر 41 بار سورت تغابن کی پہلی 5 آیات، 28ویں پارے میں یہ سورت ہے، وہ بما تسمیہ پڑھ کے اس بالوں پہ دم کریں، اور پھر بعد میں اپنے بیک یارڈ وغیرہ میں جب ویدر اچھا ہو تو اسے دفنا دیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ وہ بچہ بہت خوش بخت ہوگا، انشاءاللہ العزیز کامیاب زندگی گزارے گا، اللہ پاک اس سے دین کا کام لیں گے۔ اور بچے 7ویں دن بچے کا نام رکھنا ہوتا ہے، یہاں تو ہاسپٹل میں فوری طور پہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ برتھ سرٹیفکیٹ تے پہلے نہ رکھو تو پھر جاؤ، تو بہرحال نام رکھے اچھا۔ صحابہ اکرام اور تابعین تبع تابعین کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہے، اور جب ہم نام ڈھونڈنے لگتے ہیں تو ہمیں اداکاروں کے ہی نام آتے ہیں، جس کو دیکھو انوکھا سا کسی ایکٹر کا نام رکھا ہوا ہے، پھر ہم کہتے ہیں بچہ متقین کا امام بن جائے، یعنی شوق ہم اپنے پورے کرتے ہیں اور بچے سے امامت چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ متقین کی امامت کوئی انجیکشن تو نہیں ہے کہ اسے بھرا اور بچے کو لگا دیا اور وہ فوری طور پہ حافظ عالم مفتی بن جائے، ایسا نہیں ہے، وہ پہلے دن سے کام شروع کرنا ہوگا، اس کو نام اچھا دیں، اس کی تاثیر بچے کو ملتی ہے، اس کی قسمت، اس کے بخت پہ اس کے نام کا اثر ہوتا ہے، قیامت کے دن اس کے نام سے جب پکارا جائے گا، پورا زندگی اس کو 90 100 سال 80 سال انشاءاللہ اس کو اس کے نام سے پکارا جائے گا، اس کی ریز اس کو ملتی ہیں، تو لہٰذا انبیاء صالحین اہل بیت صحابہ کے ناموں پہ بچے کا نام رکھیں، عقیقہ کریں 7ویں دن،
بچے کے بیٹے کے لیے 2 بکرے، بیٹی کے لیے 1، عقیقے کا گوشت سب کھا سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ مسلم ویلفیئر سینٹر میں بھیجیں، یا لوگ کہتے ہیں کہ غریبوں کا حصہ کہاں بھیجیں، اور اگر 3 حصے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ 1 رشتہ داروں کو بھیج دیں، خود کھا لیں، 1 ادھر بھیج دیں، اپ ٹو یو، سب کھا سکتے ہیں۔ اور ماں ہمیشہ جب بھی دودھ پلانا شروع کرے رائٹ ہینڈ سائڈ سے پلائے، رائٹ سائڈ سے پلائے، سر ڈھانپ کے قبلہ رخ ہو کے کہ اللہ کریم میرے بچے کو صراط مستقیم دے، کوشش کرے باوضو دودھ پلائیں، آیت الکرسی پڑھتی رہیں، جب بچے کا ڈائپر چینج کریں تو واش روم کی دعا ضرور پڑھیں، جب بھی بچے کو غسل دیں روحانی غسل دیں، 6 قرآن کی صورتیں پڑھ کے، جب بچے کا آپ ڈائپر شائپر کپڑے شپڑے رکھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، تو آپ 6 صورتیں پڑھنا شروع کر دیں، پھر جب باتھ روم میں لے کے جائیں باتھ روم کی دعا دل میں مسلسل پڑھیں، انشاءاللہ وہ بچہ بے عیب رہے گا اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کریم سب کی گودوں کو بھریں، اور جن کو دیے ہیں وہ نیک صالح ہوں اور عافیتوں کے ساتھ انشاءاللہ برکت والی زندگی ان کو ملے، اور اللہ کریم ہماری حاضری کو لگائیں، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور انشاءاللہ تاثیر عطا فرمائیں، اور جمعے کے دن ہر عمل کا اجر 70 گنا ہے، اللہ کریم اپنی رحمتوں سے انشاءاللہ بے شمار اجر ہر سننے والے کو انشاءاللہ عطا فرمائیں، اور آج جمعہ کے دن کی ہمیں تاثیر عطا فرمائیں اور بے شمار درود شریف پڑھنے والا بنائیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جمعے کا درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیا جاتا ہے اور آپ اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ ہم درود شریف پڑھیں اور مسجد نبوی سے جواب آئے، ہمارا ذکر وہاں ہو جائے، ہماری اوقات، یہ درود شریف پرواز بناتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ درود شریف بھی پڑھیں گے، اور عصر سے مغرب ہم 70 دفعہ آیت الکرسی بھی پوری امت کا اور اپنے بچوں، گھروں، گاڑیوں، جاب، روزگار سب کا تصور قیامت تک کی نسل کا کر کے پڑھیں گے، تاکہ اللہ پاک انہیں حفاظت سے رکھیں، ان کو شیطان سے، نفس سے، دشمنوں سے، حاسدین سے، نظر بد سے، جادو سے انشاءاللہ بچائیں۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا کما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ، یا اول الاولین یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا ارحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا دلیل المتحیرین، یا مفرح المحزونین، یا غیاث المستغیثین، یا اجود الاجودین، یا اکرم الاکرمین۔ اے میرے کریم مالک، تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہ کریم تیری شان کے خلاف ہے کہ بکاریوں کو خالی بھیجتے، اللہ کریم ہم سارے فقرے، تو نے خود قرآن میں کہہ دیا وانتم الفقراء، تو تیرے فقیر تیرے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں، تو غنی رب اپنے خزانوں میں سے ہر ایک کی جھولی کو عافیت، برکت اور سلامتی اور دعا کی قبولیت کے ساتھ بھر دیں، اور ان کی نسلوں کو قیامت تک، اور اللہ کریم پوری امت کے جنوں انس کو ہماری دعا کی تاثیر دیں، اللہ کریم جس کا روزگار چھوٹا ہے اس کے لیے غیب سے راہ بنائیں، اور وہاں سے روزی دیں جہاں سے ان کے گمان میں نہیں ہے، جسمانی روحانی رزق کی سدا فراوانی رکھیں، اللہ کریم دست اور دل کی کشائش بھی عطا فرمائیں، مال اولاد کی کشائش بھی اور دل کی کشائش بھی عطا فرمائیں، اے میرے کریم مولا نفاق فی سبیل اللہ کی توفیق دیں، اللہ کریم آپ توفیق عطا فرما دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، دلوں کی گرہیں کھول دیں میرے مالک، دلوں کی گرہیں کھول دے میرے کریم مالک، دلوں کی گرہیں کھول دے سونے آقا، اے میرے کریم مالک، ہے میرے سونے مالک، بہت سے بچوں کی شادیوں کے مسائل، اللہ کریم 11 اور 12 کی درمیانی رات وہ نفل پڑھیں گے میرے مالک، آپ انہیں عطا فرما دیں، اللہ کریم بہت سے لوگ جادو جنات کے مارے ہیں، اللہ کریم اتوار کی رات کو وہ سورۃ کوثر 313 بار پڑھیں گے، 10ویں روزے کی افطاری کے بعد سونے کریم والا اس سورۃ کوثر کی تاثیر میں ان کی نسلوں میں اللہ کریم بہترین نیک صالح جنت کے عافیت کے ساتھی خاندان اور جوڑوں سے ملا دے میرے کریم مالک، اس کام کو آسان کر دے، مائیں ترلے کر کر تھک گئی مولا، ماؤں کی چیخو پکار تیری عرش پہ کیوں نہیں جا رہی، اللہ کریم ماؤں کی چیخو پکار کو سن، اللہ کریم ان کے بچوں کے بہترین زوج لکھ دے، اللہ کریم جادو نے ٹونوں نے اللہ کریم مغلوب کر دیا امت کو میرے کریم مالک، گھر گھر یہ شوق
اللہ کریم چرایا ہے لوگوں کو جادو کرنے کا، حسد نے مار دیا۔ اللہ کریم جادو سے بچائیں، جادو سے نسلوں کو بچائیں، امت کو بچائیں، معاف فرمائیں، کرم کر دیں۔ اللہ کریم، اللہ کریم، ساری مستجاب الہستیوں کی اس وقت کی دعاؤں پہ ہم آمین کہتے ہیں۔